اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمانے کے مشہور تابعی حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تیرے پاس کچھ رقم وغیرہ ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس 1 درہم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لاؤ وہ درہم مجھے دو، میں آٹا خرید کے لاتا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ 1 درہم اور تھیلا لے کر بازار کی طرف گئے۔ جب دکان سے آٹا خریدنا چاہا تو اچانک ایک فقیر آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے ابو مسلم خولانی، یہ درہم مجھے دے دو، مجھ پر صدقہ کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے پلٹے اور دوسری دکان پر پہنچے۔ جیسے ہی آپ نے آٹا خریدنا چاہا تو دوبارہ وہی فقیر آ گیا اور کہنے لگا، اے ابو مسلم خولانی، میں بہت مجبور ہوں، آپ میری مجبوری سمجھیے، یہ درہم کا کر دو، آپ مجھے یہ درہم دے دو۔ اسی طرح وہ فقیر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے لگا رہا۔ بالآخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ درہم فقیر کو دے دیا۔ اب سوچنے لگے کہ گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ اب تو خالی ہاتھ اگر گھر جائیں گے تو گھر والے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ تو آٹا لینے گئے تھے، گھر میں بھی کچھ کھانے کا سامان موجود نہیں، آٹا وغیرہ موجود نہیں ہے، اب گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ ایک بڑھئی کی دکان پر گئے، وہاں سے تھیلے میں لکڑی کا برادہ اور مٹی بھر لی اور گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ہی دروازہ کھلا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ وہ تھیلا جو تھا گھر والوں کے حوالے کر دیا۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس پلٹ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پریشان تھے کہ جب تھیلا کھولا جائے گا تو اس میں سے مٹی اور برادہ نکلے گا اور گھر والے آٹا نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں گے۔ اسی خوف اور پریشانی کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ سارا دن گھر نہیں آئے، گھر پہ واپس نہیں گئے۔ تو جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تھیلا کھولا تو وہ نہایت ہی عمدہ آٹے سے بھرا ہوا تھا۔ اب اللہ والوں کی باتیں ہیں بھائی، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ مٹی کو بھی پکڑ لیں تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ تو جب ان کی زوجہ محترمہ نے وہ جھولا کھولا تو اس میں آٹا اور بہت ہی عمدہ قسم کا آٹا، انہوں نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ رات گئے چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ فوراً آپ کے لیے بہترین قسم کی روٹیاں لے کر آئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روٹیاں دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھا، یہ روٹیاں کہاں سے آئی ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ زوجہ محترمہ نے کہا، یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں، اسی آٹے کی جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا تھا، جو آپ لے کر آئے تھے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ اس نے لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کی یہ عطائیں ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہو، آپ کسی کا ساتھ دیتے ہو تو اللہ پاک آپ کا ساتھ دے گا۔ آپ کسی غریب، کسی مجبور انسان کا سہارا بنو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی مجبور کو اس کا ساتھ دیتے ہو یا کسی غریب کو کچھ دیتے ہو، اس کی مجبوری میں اس کا ساتھ دیتے ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کے دامن کم پڑ جائیں گے اور اللہ کی دی ہوئی دولت ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔